السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 1-2 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ کائنات کا یہ جو نظام ہے سارا کا سارا یہ اللہ کی مشیت کے مطابق چل رہا ہے، اور جیسا کہ قرآن میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کائنات کا جتنا بھی نظام ہے یہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ مرتب کر رہا ہے، اور اس کو ہم کئی دفعہ مثال سے بھی آپ کو سمجھاتے چلے آ رہے ہیں کہ جیسے ایک کسان بیج بوتا ہے تو اس بیج کو اگانے کے لیے زمین، اس کی زرخیزی، اس کی نمی، ہوا، سورج کی روشنی، حرارت، سب اس کو اگانے میں لگ جاتے ہیں کہ انسان کا یہ جو کام ہے یہ بے نتیجہ نہ رہے۔ تو یہ جو کائنات ہے انسانی عمل کا یا اعمال کا نتیجہ مرتب کر رہی ہے، یہ چیز ہے اس کے اندر۔ یہ تو ایک بیج کی مثال ہے نا، یہ تو ایک فزیکل کام ہے۔ اسی طرح وہ معاملات جو انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ان کا بھی نتیجہ مرتب کرتی ہے۔ آپ اچھا معاملہ کرتے ہیں یہ اچھا نتائج مرتب کرے گی، آپ برا معاملہ کرتے ہیں یہ برے نتائج مرتب کرے گی۔ یہ چیزیں ہیں۔ لیکن آپ جھوٹ بولتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، آپ کسی سے کوئی زیادتی کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس سے انسان جو ہے وہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کائنات انسانی اعمال کا نتیجہ مرتب کر رہی ہے، یعنی اس کائنات کا ایک فنکشن یہ بھی ہے۔ بہت سارے فنکشن ہیں اس کائنات کے، لیکن ہمارے لیے جو ہمارے سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز انسان کے اعمال کے نتائج کو مرتب کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور دوسری یہ کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے قوانین میں جکڑی ہوئی ہے، اسی لیے وہ سٹیبلٹی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ اپنا کام کرتے چلی جا رہی ہے، اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتی چلی جا رہی ہے۔ جس کے ذمہ جو کام ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں۔ اس لیے کائنات کے اندر استحکام ہے۔ انسانی معاشرے کے اندر استحکام اس وقت ہوگا جب انسان اللہ کے قوانین کو ایبسولوٹلی اللہ کے قوانین کو اڈاپٹ کریں، ان کو نافذ کریں، ریاست کی سطح کے اوپر ان کو فالو کریں، تو پھر انسانی معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے سر انجام پائیں گے۔ انسان کی جو معاشرتی زندگی ہے، تمدنی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، اس کی جو معاشی زندگی ہے وہ خوشحالی سے گزرے گی۔ یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں کہ قرآن کریم ان آیات کے اندر کیا میسیج دے رہا ہے۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے غلط عمل کے اوپر مصر رہتے ہیں تو بالآخر ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ایک دن جب جمع کیا جائے گا ان کو ان کے فائنل حساب کے لیے، تو وہ پھر نقصان میں رہیں گے، اور وہ دن بھی آنا ہے، اس سے بھی کسی کو اسکیپ نہیں ہے۔ تو بڑی قابل غور ہے یہ آیت، ہمیں رسپانسیبل بناتی ہے۔ ہم اپنے رویوں کو بہتر بنائیں، ہم سنجیدہ ہوں اپنی زندگی سے متعلق، اپنے معاملات سے متعلق، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں ہم سنجیدگی اپنائیں۔ یہ آیت بڑی قابل غور ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو ہم اپنے آپ کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے بیہیویئر کو ہم صحیح کر لیں۔ اگر ہم سنجیدہ ہوں، اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ واقعی ہمارے کریٹر کی کتاب ہے اور اس کا دیا ہوا میسیج ہے، تو شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 1-2۔ الفاظ ہیں، کل، اے رسول تو کہہ دے۔ کیا کہہ دے؟ کیا یہ رہا ہے لمن، کس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے؟ لمن، کس کے لیے؟ یہ کائنات کس کے لیے ہے؟ کس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم ہے؟ یہ ہے اس کے معنی۔ اور آگے کہتا ہے
ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یہ کس کی پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے؟ اب یہ دیکھیں، آسمان اور زمین، یہ کہنے سے پوری کائنات آ گئی اس کے اندر، کائنات کی پستی بھی آ گئی، کائنات کی بلندیاں بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا اس کے اندر۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ کل اے رسول تو کہہ دے۔ اب یہ ایک سوال ہوا نا، اب دوسرا اس کا جواب ہے یہاں پہ۔ پہلے کل میں جو کہا گیا، رسول کی زبانی کہلوایا گیا، سوال کیا گیا کہ یہ جو آسمان و زمین ہے، یہ کس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے؟ اب دوبارہ پھر رسول سے کہا جا رہا ہے کہ کل اے رسول تو کہہ دے۔ کیا الفاظ ہے؟ صرف ایک لفظ ہے، للہ، ایک لفظ ہے۔ دیکھیں، کہتا ہے کہ اللہ ہی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے، للہ، یہ لام فور، لیے، تو کہتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اسی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے یہ کائنات جو ہے سرگرم عمل ہے، یہ جو آسمان و زمین ہے، یہ اسی کے پروگرام، اسی کی مشیت کو پورا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں بڑے قابل غور ہیں، اور دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے، کاتبہ علی نفسہ، اس نے خود پر لکھ لیا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ لکھ لیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اللہ نے۔ اب اللہ اتنا بااختیار ہے، وہ خود کو خود اپنے اوپر ایک چیز کو لازم کر رہا ہے، اتنا بااختیار ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ اللہ نے خود پر لکھ لیا ہے، خود پر لازم کر لیا ہے۔ کیا چیز؟ ایک لفظ سے کتنا کچھ بیان کر جاتا ہے قرآن۔ کیا یہ رہا ہے کہ الرحمت، رحمت کرنا، اللہ نے اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیا ہے رحمت کرنا۔ یہ رحمت کیا ہوتا ہے؟ اسی سے وہ ترجمہ کیا ہوا ہے رحم کرنا، جیسے کوئی کسی کے اوپر کوئی سختی یا ظلم کر رہا ہو تو کہتے ہیں اب اس کے اوپر رحم کرو۔ یہ معنی نہیں ہے رحمت کے، یہ رحمت کے اندر بنیادی معنی جو ہیں وہ ہے نشو و نما کے۔ تو رحمت کرنا کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا سامان نشو و نما فراہم کرنا۔ اللہ نے اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو زندگی کا سامان زندگی جو ہے، وہ اس کی جو نشو و نما ہے کرنے والا جو سامان ہے وہ فراہم کرے۔ یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دے لیا ہے۔ یہ جو رحم ہے، اسی سے آپ، یہ جو ماں کا رحم ہوتا ہے، وام، جس میں بچے کی پرورش ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر بچے کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے اللہ اپنی مخلوق کی پرورش کرتا ہے۔ پیچھے یہ بتایا ہے کہ آسمان و زمین یعنی پوری کائنات اللہ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، اور آگے وہ پروگرام بتا رہا ہے کہ اپنی رحمت کا، کہ اپنی مخلوق کو سامان زندگی فراہم کرنا، یہ ہے اس کا پروگرام، اس کے لیے یہ ساری کائنات سرگرم عمل ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنے جامع الفاظ سے قرآن بات کرتا ہے۔ ایک لفظ ہے، یہ للہ ایک لفظ ہے نا، الرحمت ایک لفظ ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ ایک لفظ کے اندر پوری دنیا سمائی ہوتی ہے معنویت کی، اتنا کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے، لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یقیناً وہ تمہیں یوم قیامت ضرور جمع کرے گا۔ یہاں پر یوم ہے، یوم کا مطلب دن بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں وہ تمام یہ جو انسان ہیں ان کو جمع کرے گا۔ انسانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، سب کو، جتنے بھی، کہتا ہے سب کے سب ہم ان کو جمع کریں گے۔ تو یہ جو جمع کرنا ہے یہ ان کے فائنل ڈیسیجن کے لیے ہے، دا ڈے آف ججمنٹ، حتمی فیصلہ ہوگا ہوتے،
اس دن پھر کوئی مجرم جو ہے اس کی عدالت سے بچ نہیں سکے گا. یہاں دنیا میں تو بچ جاتے ہیں, وہاں نہیں بچ سکیں گے. وہ جب عدالت لگے گی تو ہر مجرم جو ہے وہ گردن جھکائے کھڑا ہوگا, وہ کتنا ہی دنیا میں طاقتور کیوں نہیں تھا. تو یہ جو فائنل ججمنٹ ہے, یہ جو دن ہے یوم قیامت کا, یہ زمانہ, اس کے متعلق کہہ رہا ہے, الفاظ ہیں لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو قیامت کا دن ہے اس کے اندر جو حتمی فیصلہ ہونا ہے انسانوں کا, کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ آ کر رہے گا. اس لیے سیریس ہو جاؤ, اپنا محاسبہ کرو, خود کو ریکٹیفائی کرو, کریکٹ کر لو اپنے آپ کو. اپنی کمیاں کوتاہیاں جو ہیں, ابھی مہلت کا وقفہ ہے, ان کو دور کر لو, امپرومنٹ لے کر آؤ اپنے اندر, تاکہ تم کوالیفائی کر جاؤ آخرت کی زندگی کے لیے. اس کے بعد اب پھر وارن کر رہا ہے, کہ یہ رہا ہے الذین خسروا انفسہم, وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. کون؟ جنہوں نے سیریس ہی نہیں لیا اللہ کے قوانین کو, اس کے نظام کو, اپنی مفاد پرستی کی راہوں کے اوپر چلتے رہے. تو ان کے متعلق کیا یہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی غلط روش کے اوپر مصر ہیں نا, تو اس لیے کہتا ہے فہم لا یؤمنون, پس وہ ایمان نہیں لاتے, کیونکہ وہ اپنی غلط روش کے اوپر مصر ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, باز نہیں آ رہے, اللہ کے قوانین اور اس کے نظام کو لائٹ لیتے ہیں, سیریس نہیں ہوتے, اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرتے, مشاہدہ نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے, تو اس لیے ایمان نہیں لاتے. قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا, اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں, سمجھا کریں, غور و فکر کیا کریں. شکریہ.